بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 6 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون، مصنف انور احسن صدیقی، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 6، صفحہ نمبر 70۔ فرید خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے دل و دماغ کے اندر کوئی بہت خوفناک طوفان امڑ رہا ہو، جسے روکنے کی وہ سخت کوشش کر رہا ہو۔ اچھا تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ ماریا نے کہا۔ لیکن ٹھہرو، میرا خیال ہے پہلے کچھ کھا لیا جائے۔ تم سب سے پہلے کیا کھانا پسند کرو گے، سیب، کیلا یا سموسا؟ فرید نے خاموشی سے ایک کیلا لے لیا اور اسے چھیل کر کھانے لگا۔ ماریا خاموش رہی۔ اس نے کھانے کے دوران کچھ نہیں کہا۔ کیلے کے بعد فرید نے ایک سموسا کھایا اور اس کے بعد مزید کچھ کھانے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، ماریا نے کہا، تم یہ چیزیں اپنے پاس رکھ لو، بعد میں کچھ کھا لینا۔ جیل میں تو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ ویسے تمہارے علاقے میں کون سا پھل سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ معلوم نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا خیر چلو، اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تمہارا باپ کیا کام کرتا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ ماریا کو یہ بات معلوم تھی کہ فرید پنجاب کے شہر چکوال کا رہنے والا ہے اور وہاں اس کا گھر بسوں کے اڈے قریب تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر یہ بات فرید کے سامنے نہیں دہرائی، کیونکہ فرید نے خود تو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہ تو لانڈی کے کارخانے میں اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی کے ذریعے معلوم ہوا تھا۔ ماریا اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں جانتی ہے۔ لیکن تمہیں اپنے والد یاد تو ہوں گے؟ ماریا نے اسے مزید کو ریلا۔ اور اگر باپ یاد نہیں تو ماں تو ضرور یاد ہوگی۔ مجھے اپنی ماں کے بارے میں کچھ بتاؤ فرید۔ مائیں تو خدا کا نور ہوتی ہیں، ماں کی ممتا سے بڑی دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اچانک فرید پر کچھ ہیجانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا ہو۔ ماریا اس روز تقریباً 1 گھنٹے تک فرید کے ساتھ رہی، لیکن وہ فرید کی زبان سے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سن سکی۔ فرید نے اپنے ہر راز کو راز ہی رکھا۔ ٹھیک ہے فرید، ماریا نے کہا، تم اگر اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے تو میں پھر تمہاری کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ اس صورت میں صرف پھانسی کا پھندہ ہی تمہارا آخری انجام ہوگا۔ وہ اپنے الفاظ کا اثر دیکھنے کے لیے وہاں رکی نہیں۔ وہ فرید کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کر دینا چاہتی تھی۔ تم اگر خود ہی اپنے لیے موت کا انتخاب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس سے کون روک سکتا ہے؟ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا اور بہت ساری چیزیں آپس میں گڈ مڈ ہوتی جا رہی تھی۔ ماریا کو برسوں پہلے کا وہ دن یاد آ رہا تھا جب وہ ایسے ہی ایک قیدی سے جیل میں ملاقات کرنے آئی تھی، اور تب اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قیدی سے اس کی آخری ملاقات ہے۔ وہ ایک سزا یافتہ قیدی تھا اور ایک قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا تھا۔ قیدی جب ماریا کے سامنے آیا تو ماریا نے اس کو گزشتہ ملاقات کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی مزمل پایا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا اور وہ شدید اعصابی دباؤ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس وقت ماریا فرید کے چہرے سے ناواقف تھی، مگر آج فرید کے چہرے کو دیکھ کر ماریا کے ذہن میں یہ چہرہ ابھرا تھا، اور اس نے ان دونوں چہروں کی بے رونقی، کرختگی، سختی اور تناؤ میں سب کچھ مشترک پایا تھا۔ فرید کے چہرے کو دیکھ کر اسے یہ چہرہ یاد آیا تھا۔ دونوں چہروں کے خد و خال کا خمیر جیسے مشترکہ دکھوں سے بنایا گیا تھا۔ کیا تمہاری کچھ طبیعت خراب ہے؟ ماریا نے نرم و ملائم لہجے میں اس قیدی سے پوچھا۔ طبیعت؟ قیدی نے قدرے غائب دماغ سے جواب دیا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ کمزور نظر آ رہے ہو، ماریا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں بہت گہرا دکھ گھلا ہوا لگتا تھا۔ قیدی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ کوئی اور تکلیف تو نہیں ہے؟ قدرے توقع کے بعد ماریا نے قیدی سے پوچھا۔ نہیں، قیدی نے جواب دیا، کوئی تکلیف نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر تک جو گفتگو ہوتی رہی وہ بہت ہی رسمی قسم کی، نیم مردہ اور ہر قسم کی گرم جوشی سے خالی تھی۔ دونوں زیادہ تر خاموشی رہے۔ ان کے درمیان ہونے والا جملوں کا تبادلہ محدود اور مختصر تھا، اور اس دوران ان دونوں میں سے کسی کے چہرے پر بھی
تبسم کی ایک ہلکی سی رمق بھی نمودار نہیں آئی تھی۔ دونوں کے چہرے تناؤ کا شکار تھے، جوان جو ان کے اندرونی طور پر اعصابی دباؤ میں مبتلا ہونے کی خومازی کر رہے تھے۔ میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لائی ہوں، ماریا نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، اگلی دفعہ لے آؤں گی۔ نہیں، قیدی نے جواب دیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں یہاں بار بار نہیں آنا چاہیے۔ تم ویسے بھی بہت مصروف رہتی ہو، اتنے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، میری وجہ سے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ سب کام ہو ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح، ماریا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے اس کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ کی تلاش کرنی پڑ رہی ہو، جیسے وہ زبردستی بول رہی ہو، اور صرف اس کے لیے بول رہی ہو کہ اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا۔ جب وہ قیدی سے ملاقات کے لیے آئی تھی تو پھر قیدی سے کچھ نہ کچھ بات کرنا بھی ضروری تھا۔ اس سارے منظر میں افسردگی، عزم حلال، شکستہ گفتگو اور ایک اجڑی سی فضا کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اچھا، چلتی ہوں، ماریا نے گھڑی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اگرچہ ابھی سپاہی نے ملاقات کا وقت ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا اور وہ کچھ دیر مزید وہاں رک سکتی تھی، لیکن شاید یہاں مزید رکنے کی اسے کوئی خواہش نہیں تھی۔ پھر آؤں گی، جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے، قیدی نے کہا۔ میری وجہ سے زیادہ پریشانی مت مول لیا کرو، میں جس حال میں بھی ہوں ٹھیک ہوں۔ اور وہ وہاں سے چلی آئی۔ پھر جلد ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ راستے میں وہ ان دونوں چہروں پر اور ان سے وابستہ جانے اور انجانے المیوں کے درمیان مماثلت کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک چہرہ تو وہ تھا جو کب کا پیوند خاک ہو چکا تھا، اور ایک چہرہ وہ تھا جو زندہ تھا لیکن خاک کا پیوند بننے کے لیے تیار تھا۔ ماریا اپنے خیالات میں گری ہوئی اپنے دفتر جا پہنچی، جہاں اسے شام تک رک کر کافی کام کرنا تھا۔ پھر شام کو ڈی ایس پی غلام نبی کے ساتھ میٹنگ تھی، جس میں اسے اپنی اب تک کی کارکردگی کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر کے آئندہ کے بارے میں سوچنا تھا۔ ملزم کے ساتھ اب تک ساری ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ وہ کوئی مدد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے دفتر پہنچی، جہاں اسے کلرک نے متعلقہ فائلیں پہلے ہی اس کی میز پر رکھ دی تھی۔ اس نے سب سے اوپر رکھی ہوئی فائل کو اٹھایا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگی، لیکن وہ صرف ورق گردانی ہی کر سکی۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ دبوں کی طرح رقص کر رہے تھے۔ اس نے پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ الفاظ تو پہلے ہی اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو رہے تھے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ فائل بھی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی، اور وہ کمرہ جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے تمام تر سر و سامان کے ساتھ ہوا میں تحریر ہو کر کہیں گم ہو گیا۔ اس کے چاروں اطراف ایک ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی، جو رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی، اور اس کا اپنا وجود بھی اس دھند کا ایک حصہ بنتا چلا گیا۔ پھر اس گہری دھند کے پیچھے سے کچھ بھولے بٹکے مٹی مٹی سے اجڑے اجڑے سے مناظر سر اٹھانے لگے، اور وہ ان مناظر کا حصہ بنتی رہ گئی۔ ایک گھر تھا، بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اچھا خاصا تھا۔ اس میں 3 کمرے تھے، ایک دالان تھا جو ان تینوں کمروں کے آگے واقع تھا۔ اس کے بعد ایک کچا صحن تھا، جس کے ایک جانب شریفے کا ایک پیڑ لگا ہوا تھا، جس میں موسم میں ڈھیروں شریفے آتے تھے۔ دالان سے ملا ہوا ایک اور کمرہ تھا، جسے پورا کمرہ نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 2 اطراف سے کھلا ہوا تھا۔ یہ باورچی خانہ تھا۔ اس میں ایک جانب مٹی کے کئی چولہے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس لکڑی کا ایک پٹرا رکھا رہتا تھا۔ ہر روز کی طرح اس روز بھی وہ اپنے بستر سے اٹھی۔ اس کا چھوٹا بھائی نذیر ابھی تک اس پلنگ پر سو رہا تھا جس پر وہ خود بھی سوئی ہوئی تھی۔ منا سا بھیا اس کے ساتھ ہی سوتا تھا، اور وہ اسے کلیجے سے لگا کر اسے خوب پیار کر کے بہت خوش ہوتی تھی۔ نذیر اس سے 3 سال چھوٹا تھا، اور ابھی اس نے اسکول جانا شروع نہیں کیا تھا، جبکہ وہ اسکول جاتی تھی، اور اس کے لیے اسے صبح بہت جلدی اٹھنا پڑتا تھا۔ اسے کوئی جگاتا نہیں تھا، نہ کوئی اس کو تیار ہونے میں مدد دیتا تھا۔ وہ خود ہی وقت پر اٹھ جاتی تھی اور جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاتی تھی۔ رات کو سوتے وقت اسے یہ بات ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ اسے صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے اور پڑھنا ہے۔ اسے اسکول اچھا لگتا تھا، دوسرے بچوں کے ساتھ ملنا جلنا، ہنسنا کھیلنا کودنا اچھا لگتا تھا، اور پڑھنا بھی اچھا لگتا تھا۔ جب وہ کلاس میں ہوتی تھی اور ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے تو اس کے ننھے سے دماغ میں طرح طرح کے عجیب خیالات آتے تھے۔ اسے پڑھائی ایک ایسے پر اسرار خزانے کی طرح معلوم ہوتی تھی جس تک پہنچنا ایک بے حد خوشگوار عمل تھا۔ اس خزانے تک پہنچنے کی راہ میں کیسی کیسی حسین اور پرکشش لیکن سربستہ منزلوں سے گزرنا پڑتا تھا،
اور ہر منزل گزر جانے کے بعد اس کی سربستگی ختم ہو جاتی تھی اور ایک نئی سربستگی شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر ایک نظر اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی جو ابھی تک بے خبر سو رہا تھا، اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی صحن کے ایک کونے میں رکھی ہوئی پانی کی ٹنکی تک جا پہنچی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باورچی خانے میں پہنچی تو اس کی اماں اس کو حسب معمول پٹرے پر بیٹھا ہوا پایا۔ چولہا جل رہا تھا اور اماں تو توے پر روٹیاں ڈال رہی تھی۔ اسی وقت ابا بھی باورچی خانے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم ہمیشہ مجھ سے پہلے باورچی خانے میں آ جاتی ہو، ابا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی دیر سے بھی آیا کرو، کبھی مجھے بھی پہلے آ جانے دیا کرو۔ وہ ہنس پڑی، ابا بھی اس کے ساتھ ہی ہنس پڑے، لیکن اماں نے ان لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ چولہے کی گرمی سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں بھی ٹپک رہی تھی۔ اماں کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور برہمی کے ہی آثار نظر آ رہے تھے۔ ابا، اگر دیر سے اٹھوں گی تو اسکول جانے کو دیر ہو جائے گی، اس نے باپ کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ جو بچے اسکول دیر سے آئیں تو ان کو سزا ملتی ہے اور پھر سبق بھی چھوٹ جاتا ہے۔ بہت شوق ہے میری بچی کو پڑھنے کا، ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ خوب پڑھو میری بچی، خوب پڑھو۔ ابا باورچی خانے میں ہی ایک طرف فرش پر بیٹھ گئے اور وہ خود بھی ابا کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ اماں نے رات کی رکھی ہوئی سبزی گرم کر دی تھی۔ انہوں نے 2 الگ الگ پلیٹوں میں سبزی نکالی اور توے سے اتاری ہوئی ایک ایک روٹی اس کے ساتھ رکھ کر دونوں کو دے دی۔ ابا چند لمحوں تک غیر متوقع نظروں سے اماں کی طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا تھا جبکہ ماریا جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ روٹی گرم تھی اور سبزی بھی گرم تھی، آسانی سے کھائی تو نہیں جا سکتی تھی۔ گھی نہیں ہے روٹی پر لگانے کے لیے؟ ابا نے اماں کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ گھی کہاں سے آ گیا؟ اماں ایک دم چمک کر بولی۔ ذرا سا پڑا ہوا ہے تو وہ ہانڈی پکانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہاں کون سے گھی کے کرستر رکھے ہوئے ہیں؟ تو بازار سے منگوا لیا ہوتا۔ ابا کی آواز میں ہلکے سے احتجاج کا عنصر شامل تھا۔ ہاں ہاں، تم نے بڑے خزانے ڈھیر کر دیے ہیں کما کما کر۔ اماں ایک دم ہتے سے اچڑ گئی۔ تم نے تو بس زبان ہلا دی اور سمجھو کہ نعمتیں نازل ہونے لگی آسمان سے۔ گھی کھانے کا شوق ہے تو زیادہ کما کر کیوں نہیں لاتے؟ ارے تو کیا اپنی جان دے دوں؟ ابا غصے میں چلائے۔ سارا سارا دن تو محنت کرتا ہوں، اور کتنی محنت کروں؟ ارے تو ایک کمانے والا اور درجن بھر کھانے والے ہوں گے تو کیسے پورا ہوگا تھوڑی سی محنت سے؟ اماں نے فوراً دوسرا حملہ کیا۔ اگر ان لوگوں کا بھی پالنا ہے تو پھر زیادہ محنت کرو، زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤ۔ ابا اور اماں میں زوردار لڑائی چھڑ گئی۔ اماں ابا کو بری طرح سے لتاڑ رہی تھی۔ ابا کا انداز شروع میں تو مدافعانہ تھا، لیکن پھر وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے روٹی اور سبزی کی پلیٹ کو اسی طرح چھوڑ دیا اور اماں کو برا بھلا کہتے ہوئے باورچی خانے سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایسی کمبخت عورت ہے کہ چین سے ایک نوالا بھی نہیں کھانے دیتی، ابا کہہ رہے تھے۔ صبح صبح ڈائنوں کی طرح کلیجہ چبانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں، میں تو ہوں ڈائن۔ لیکن ابا آپ کچھ نہیں سن رہے تھے، وہ باورچی خانے سے نکل کر جا چکے تھے اور اماں نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور ناشتہ پورا کروانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ ماریا نے دزدیدہ نظروں سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے یہ کوئی گوشت پوست کا بنا ہوا چہرہ نہیں ہے، بلکہ پتھر کا بنا ہوا چہرہ ہے جس کے سارے نقوش پتریلے ہیں اور اچانک گرم ہو کر جلنے لگے ہیں۔ ان میں سے آنچ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماریا سہنے ہوئی خاموشی سے اپنی روٹی جلد ختم کرنے کی کوشش میں بڑے بڑے نوالے کھا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد روٹی ختم کر کے اس جگہ سے، اس گھر سے، وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ اسکول چلی جانا چاہتی تھی جہاں ہر چیز گھر سے بالکل مختلف تھی۔ تو کیا مرغوں کی طرح کھائے جا رہی ہے؟ اچانک اماں آنکھیں نکال کر اس پر گر گئی۔ چھوٹے چھوٹے نوالے نہیں کھا سکتی انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح منہ بڑے بڑے کھا رہی ہے۔ ماریا اور زیادہ سہم گئی۔ اس نے نوالوں کو ضرور چھوٹا کر دیا، لیکن ان کو نگلنے کی رفتار کو بڑھا دیا۔ وہ اب جلدی جلدی منہ چلا رہی تھی اور روٹی کو تیزی سے اپنے منہ سے پیٹ میں منتقل کر رہی تھی۔ روٹی ختم کرتے ہی وہ تیزی سے باورچی خانے سے نکل گئی اور اس کمرے میں جا کر، جس میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، جلدی جلدی اسکول جانے کی تیاری کرنے لگی۔ نذیر ابھی تک سویا ہوا تھا اور اسے اٹھانے کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ ماریا جلدی جلدی تیار ہو کر اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔
ماریا نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر میں یہی مناظر دیکھے تھے۔ ساری فضا پرسکون ہوتی تھی، کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، اور پھر اچانک کسی بالکل بھی چھوٹی سی اور غیر اہم بات پر اماں اور ابا میں جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ اماں غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی تھی، ان کا چہرہ سرخ ہو کر ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا تھا، آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگتے تھے، اور وہ نہ جانے کیا کیا چیخنے چلانے لگتی تھی۔ بات تو کوئی خاص نہ ہوتی تھی، لیکن اماں کو اس وقت تک چین نہیں ملتا تھا جب تک وہ کسی چھوٹے سی بات کو لے کر ایک بڑا سا فساد نہ کھڑا کر دیں۔ پھر ابا کو بھی غصہ آ جاتا اور گھر میدان جنگ بن جاتا۔ وہ تو اچھا تھا کہ ابا کا بہت کم وقت گھر پر گزرتا تھا، وہ صبح کے گئے شام کو گھر آتے تھے، کبھی کبھی تو انہیں بہت دیر ہو جاتی تھی۔ گھر آ کر کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بعد وہ محلے کے لوگوں سے ملنے کے لیے ادھر ادھر نکل جاتے۔ لڑائی کا وقت عام طور سے صبح صبح ناشتے کے ساتھ ہوتا تھا یا رات میں۔ اماں کسی بھی معاملے میں ابا کو ذرا سی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہ ہوتی تھی۔ ابا راج مستری تھے اور انہیں مستقل کام کی تلاش میں رہنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کام نہیں ملتا تھا یا بہت کم ملتا تھا۔ اس دن ابا کو خالی ہاتھ گھر آنا پڑتا، یا پھر وہ تھوڑے سے پیسے لے کر آتے۔ ارے اگر کام نہیں ملتا تو کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کرتے؟ ابا کے خالی ہاتھ آنے پر، یہ کم پیسے کما کر لانے پر اماں بری طرح چیختی۔ مجھے کوئی دوسرا کام نہیں آتا، ابا جواب دیتے، میں راج مستری ہوں، جو کام جانتا ہوں وہی کر سکتا ہوں۔ تو پھر کوئی دوسرا کام بھی سیکھو۔ اماں بدستور آگ ببولا بنی رہتی، اور اگر نہیں سیکھ سکتے، کما کر نہیں لا سکتے، تو پھر دنیا بھر کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہو؟ کیوں ہمارا منہ کا نوالا چھین کر دوسروں کو دے رہے ہو؟ اپنے بچوں کا تو پیٹ بھرا نہیں جاتا، دنیا بھر کے لوگوں کو جمع کر رکھا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ؟ ابا کی بڑی بہن یعنی ماریا کی پھوپھی اور ان کے 3 بچے۔ کشور پھوپھی کے میاں موٹر مکینک تھے اور کسی گیراج میں کام کرتے تھے، ہوشیار اور ہنر مند کاریگر تھے، اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، مکان ان کا اپنا آبائی تھا، اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن گزارے کے لیے بہت کافی تھا۔ پھر ایک دن اچانک کشور پھوپھی کے میاں کا انتقال ہو گیا۔ وہ گیراج میں کام کر رہے تھے کہ کام کرتے کرتے اچانک ان کے سینے میں بڑے زور کا درد اٹھا۔ قریب ہی ایک ڈاکٹر کا مطلب تھا، انہیں وہاں لے جایا گیا، اور ڈاکٹر نے انہیں فوراً ہسپتال لے جانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ ہسپتال نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال سے کشور پھوپھی کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی، سب کچھ درم برم ہو گیا تھا۔ یہ سارے واقعات ماریا کے ہوش سنبھالنے سے پہلے کے تھے، اور ان کی تفصیلات اسے بعد میں معلوم ہوئی تھی۔ کشور پھوپھی کے بیوہ ہو جانے کے بعد ابا ان کی اور ان کے بچوں کی کفالت میں حصہ بٹانے لگے۔ 3 بچوں کا ساتھ تھا، ان کو پڑھانا لکھانا تھا۔ کشور پھوپھی ابا کی اکلوتی بہن تھی، اور وہ انہیں بہت چاہتے تھے۔ ان کے میاں کچھ زیادہ چھوڑ کر نہیں مرے تھے، مگر کشور پھوپھی نے گھر کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ انہوں نے گھر پر سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ تو کسی فیکٹری وغیرہ میں نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن بچوں کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ ابا ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو اماں کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ وہ ابا کو برابر تانے دیتی رہتی تھی کہ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنی بہن اور اس کے بچوں کو ٹھنسا دیتے ہیں۔ ابا کو اس بات کا بہت شوق تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ وہ خود تو بس 5ویں جماعت تک پڑھے ہوئے تھے، لیکن اپنی اولادوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اپنی اولادوں کو بھی، وہ اپنی بیوہ بہن کی اولادوں کو بھی، اور اسی لیے ابا نے اماں کی پہم جھڑکوں، تانوں اور لعنت ملامت سے تنگ آ کر فروٹ منڈی میں بھی کچھ تھوڑا بہت کام شروع کر دیا تھا۔ کچھ نہ کچھ کمائی ہو ہی جاتی تھی، لیکن اماں اس پر بھی مطمئن نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کشور پھوپھی اور ان کے بچوں سے خدا واسطے کا بیر ہو۔ ابا نے ماریا کو بڑی چاہت کے ساتھ اسکول میں داخل کروایا تھا، اور ماریا خود بھی بہت خوش ہو کر اسکول گئی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ اسکول کی زندگی کا لازمی اور دل پسند جزو بنتا گیا۔ گھر کی فضا میں ہمیشہ تناؤ اور قہر موجود رہتا تھا۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ گھر کی فضا کے تناؤ اور کشیدگی میں کمی ہونے کے بجائے مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اماں تو بس لڑنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی ہو۔ ماریا کو تو بعض اوقات ایسا لگتا تھا جیسے اماں ہوا سے لڑ رہی ہو۔ ان کے مزاج کی برہمی میں برابر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ابا کا اب زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف کھانا کھانے اور سونے کے لیے گھر آتے ہیں، چھٹے کے دن کام کی تلاش میں نکل جاتے تھے، یا پھر کشور پھوپھی کے گھر چلے جاتے تھے،
اور اگر اماں کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ وہ کشور پھوپھی کے گھر گئے ہیں تو ان کا پارا چڑھ جاتا اور وہ ابا اور ان کی بیوہ بہن کو ہزاروں سلواتیں سنا دیتی۔ گھر کی اس غیر دوستانہ، نامہربان اور بیزار کن فضا میں ماریا کے لیے جو شے سب سے زیادہ عزیز تھی اور جو گھر میں اس کی دل بستگی کا سہارا فراہم کرتی تھی، وہ اس کا چھوٹا بھائی نذیر تھا، جو اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ دونوں ہی بچے ماں باپ کی اس محبت، شفقت اور توجہ سے محروم رہے جو ان کا حق تھی اور جسے ان کے والدین کی مسلسل نااتفاقی نے کبھی پھلنے پھولنے اور بچوں کی شخصیت میں صلاحیت ہو کر اسے دلکش بنانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ماریا نے اپنے لیے فلاح کا ایک راستہ تلاش کر لیا تھا اور وہ تھا پڑھائی کا راستہ۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی پر دیتی اور خود کو کتابوں کے ساتھ مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ اس طرح اس کے اعصابی تناؤ میں کافی کمی واقع ہو جاتی تھی۔ کتابوں کی دنیا بہت خوبصورت تھی۔ ماریا کے دل میں وکیل بننے کا خیال پہلی مرتبہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ کورٹ گئی تھی۔ اس کی ماں کسی رشتہ دار کا کوئی جائیداد وغیرہ کا مقدمہ تھا جس میں اماں کو گواہ کے طور پر عدالت میں حاضری دینی تھی۔ وہ رشتہ دار خود ہی ٹیکسی لے کر اماں کو لینے آیا تھا اور اماں ماریا کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہاں عدالت میں ماریا کو کالے کوٹ والے مردوں کے علاوہ بہت سی ایسی چاقو چوبند اور اسمارٹ خواتین بھی نظر آئیں جو شلوار قمیض کے اوپر خوبصورت چھوٹے کالے کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ ماریا کو یہ عورتیں بہت اچھی لگی۔ اس نے اماں کے رشتہ دار سے ان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ وکیل ہیں۔ گھر آنے کے بعد ماریا سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے اپنی اماں سے کہا، اماں میں بھی وکیل بنوں گی ان کالے کوٹ والی عورتوں کی طرح۔ اے تم کیا خاک بنو گی وکیل؟ اماں نے جلے جلسے لہجے میں کہا، وکیل وہ بنتے ہیں جن کے اماں بابا کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ڈھیروں روپیہ چاہیے ہوتا ہے وکالت کی پڑھائی کے لیے۔ تمہارے ابا کے پاس تو کفن کے لیے کوڑی بھی نہیں ہے، وہ تم کو وکالت کے لیے پڑھائی کہاں سے پڑھوائیں گے؟ ماریا کے دل پر گہری چوٹ لگی۔ ابا نے اس کی پڑھائی میں ہمیشہ دلچسپی لی تھی اور اس کی تعلیمی ضروریات سے کبھی صرف نظر نہیں کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھیں، لیکن ان کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ ان کی جانب پوری توجہ نہیں دے پاتے تھے، اور یہ المیہ ابا کا نہیں تھا، یہ تو اس پورے گھر کا المیہ تھا۔ ماریا نے چھوٹے سے کالے کوٹ والی ایک اسمارٹ اور خوبصورت سی عورت کے تصور کو اپنے دل میں بسا لیا اور وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اپنے تعلیمی سفر میں مصروف رہی۔ لیکن اس کے بھائی نے اسے بہت مایوس کیا۔ نذیر نے صرف اس کو ہی نہیں، گھر بھر کو مایوس کیا تھا، لیکن باقی لوگوں کو شاید اس کی اتنی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس گھر میں تو کوئی چیز سلامت نہیں تھی۔ نذیر اسکول جانے کی عمر کو پہنچا تو اسے بھی اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اسے اسکول بھیجنے سے پہلے ماریا نے خود کو اس گھر میں پڑھانا شروع کر دیا تھا اور نذیر کو کچھ تھوڑا بہت پڑھنے بھی لگا تھا۔ پھر اس کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ ساتھ میں ماریا اس کو خود گھر میں ہی پڑھاتی رہتی۔ نذیر کن ذہن نہیں تھا، اپنی بڑی بہن کی طرح وہ بھی ایک ذہین بچہ تھا، لیکن اس کے ساتھ دشواری یہ تھی کہ وہ پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تھا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم ہوتی گئی۔ اسے لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے کی طرح طرح کی شرارتیں کرنے اور آوارہ گردی کرنے میں زیادہ لطف محسوس ہوتا تھا، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح زیادہ تر وقت باہر ہی گزارنے لگا۔ چھوٹی جماعتوں تک تو کسی نہ کسی طرح گاڑی کھینچتی رہی۔ کچھ تھوڑی بہت جدوجہد سے نذیر کو اگلی کلاس میں اس شرط کے ساتھ ترقی ملتی جا رہی تھی کہ وہ اس سال زیادہ محنت کرے گا اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اب 9ویں کلاس میں آ گیا تھا۔ اس سال اسے بورڈ کا امتحان دینا تھا اور اس امتحان کو پاس کیے بغیر میٹرک پاس کرنا بہت مشکل تھا۔ ماریا اس کے ساتھ بہت محنت کرتی تھی، لیکن نتائج مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ ماریا خود اس وقت انٹر کے دوسرے سال میں تھی۔ اس نے میٹرک فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا تھا اور فرسٹ ایئر میں بھی اس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ ماریا نے انٹر بھی فرسٹ ڈویژن میں کر لیا اور بی اے بھی کر گئی، لیکن نذیر 9ویں کلاس کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ ارے تو کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتا؟ اماں غصے سے داڑھی، پڑھنا لکھنا تیرے بس کا نہیں ہے، کوئی کام دھندا کر۔ وہ 2 پیسے کما کر لائے گا تو گھر کے کچھ دل دور ہوں گے۔ اپنے ابا کی طرح بالکل نکما مت بن جا۔
ہاں ہاں، بڑے خزانے کما کر لاتا ہے تیرا باپ۔ اماں نے کڑی نظروں سے نذیر کو گھورا۔ کچھ وہ خزانے کما کر لاتا ہے، کچھ تو خزانے کما کر لے آئے گا، منوس کہیں کا۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے، نہ کسی کام کا نہ کسی کاج کا۔ ماریا کو نذیر کے فیل ہو جانے کا سخت صدمہ ہوا۔ وہ دل و جان سے چاہتی تھی کہ نذیر جلد از جلد پڑھ لکھ جائے اور پھر خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ وہ اس کو ایک آزاد اور خود مختار انسان کی حیثیت سے ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ وہ چاہتی تھی نذیر شاید وہ نہیں چاہتا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے ماں کی لعنت ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور کوئی کام وغیرہ نہیں کیا۔ تعلیم کی جانب اس کا وہی رویہ رہا جو پہلے تھا۔ ابا نے بھی اس کو بہت برا بھلا کہا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اگلے سال نذیر بامشکل بہت ہی خراب نمبروں سے 9ویں کا امتحان پاس کر سکا، اور اس میں بھی اصل محنت ماریا کی تھی۔ ماریا اس کو گھیر گھیر کر پڑھاتی رہی اور گھنٹوں اس کو ہلنے نہ دیتی۔ خود نذیر کو بھی اس گھر میں اگر کسی شخص سے کوئی خصوصی لگاؤ تھا تو وہ اس کی بڑی بہن ماریا سے تھا، جو اس کی پرواہ کرتی تھی، اس کے بارے میں سوچتی تھی، اس پر توجہ دیتی تھی اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی تھی۔ ماریا کی گرفت میں آنے کے بعد وہ توأن اور کرہن پڑھنے بیٹھ جاتا اور ماریا اسے کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سمجھا کر پڑھاتی رہتی۔ نذیر میٹرک میں تو آ گیا، لیکن اس کے اعتبار میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ پہلی بار جب نذیر نے میٹرک کا امتحان دیا تو ماریا نے اس سال بی اے کے آخری سال کا امتحان دیا۔ گھر کے حالات میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ میٹرک پاس کرنے کے بعد سے ہی ماریا نے ابا کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے ٹیوشنیں پڑھانی شروع کر دی تھی۔ ان سے اسے جو کچھ پیسے ملتے تھے وہ سب کے سب اماں کے حوالے کر دیتی تھی اور اماں انہیں گھر کے خرچے میں ڈال دیتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی ایک بار بھی اس امر پر کسی دلی مسرت یا اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پیسے کما کر لا رہی ہے۔ ماریا کے روزگار سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ تعلیمی اخراجات کے بوجھ میں خاصی کمی محسوس ہونے لگی۔ ماریا نے بی اے میں بھی بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، لیکن نذیر میٹرک میں فیل ہو گیا۔ ماریا کو اپنی کامیابی سے جو خوشی حاصل ہوئی تھی وہ ساری مٹی میں مل گئی۔ نذیر کے فیل ہو جانے پر اس نے ڈھیروں آنسو بہائے، لیکن نذیر کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ماریا نے بی اے کرنے کے فوراً ہی بعد ایل ایل بی میں داخلہ لے لیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے کالے کوٹ والے خواب کو عملی تعبیر سے ہمکنار کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں اس خاندان کو ایک زبردست اور غیر متوقع صدمے کا سامنا کرنا پڑا، جس نے خاص طور سے ماریا کی زندگی میں بہت کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ابا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ ایک نئے مکان کی تعمیر گاہ پر کام کر رہے تھے۔ اس روز ایک کمرے کی چھت ڈالی جا رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ سے شٹرنگ کھل گئی اور ڈھیروں ملبے نیچے گر پڑا۔ ابا کے علاوہ 2 اور مزدور بھی دب گئے اور وہ تینوں مر گئے۔ ابا کی لاش گھر لائی گئی تو سارے محلے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر گئے ہیں۔ ابا کی موت اگرچہ کام کے دوران واقع ہوئی تھی، لیکن ان کی موت کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی، نہ تو ٹھیکیدار نے اور نہ مالک مکان نے۔ کسی نے ان کے لواحقین کو معاوضے کے طور پر ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور نہ ہی کسی سرکاری ادارے کی جانب سے انہیں کچھ دیا گیا۔ ابا اپنے حصے کے سارے عذاب سہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ مٹی میں مل گئے اور ان کی زندگی کو بالکل بے قیمت جان کر بھلا دیا گیا۔ ابا کے مرنے کے ساتھ ہی ابا اور اماں میں ہر وقت ہوتے والے جھگڑوں کا تو خاتمہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ گھر کی فضا میں سکون اب بھی نہ پیدا ہو سکا۔ نذیر میٹرک میں فیل ہو چکا تھا۔ اس نے پڑھائی بالکل ہی ترک کر دی اور اگلے سال وہ میٹرک کا امتحان دینے کے لیے بالکل تیار نہ ہوا۔ وہ اب تقریباً سارا دن گھر سے غائب رہتا تھا اور راتوں کو بھی دیر سے آتا تھا۔ ماریا کے لیے اس پر زیادہ توجہ دینا ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کی مصروفیات کے دائرے میں تو اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا تھا۔ پارٹ نمبر 6 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 83 سے سماعت فرمائیے۔